بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہالی ووڈ کے ایک ریناؤنڈ ایکٹر کہتے ہیں، جب ہمیں کسی فلم میں کام ملنے کی امید ہوتی ہے، جب ہم اس فلم میں کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں یوں محسوس ہوتا ہے کہ اس فلم کے کرنے کے بعد ہماری زندگی کے اندر بہت بہتری آنے والی ہے، اور فلم ہو جاتی ہے اور پھر اس کے بعد ہم شاید وقتی طور پہ ہم بہتر بھی محسوس کریں، لیکن کچھ ہی وقت گزرنے کے بعد ہمیں یہ لگتا ہے کہ شاید جو ہے زندگی وہیں پہ آ کے کھڑی ہو گئی ہے، اور بعض اوقات تو ہماری جو ذہنی کیفیت ہوتی ہے وہ پہلے سے بھی ذرا نچلی سطح پہ آ جاتی ہے۔ تو بہرحال یہ ان کا کہنا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں کوئی نا امید ہونا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ضرور ہے کہ ہمیں تھوڑا سا اس کے اندر ہمارے لیے فوڈ فار تھاٹ جو ہے وہ تو بہرحال یہاں پہ موجود ہے۔ ہمارے یہاں جو ایک بہت بڑی اکثریت ان افراد پہ مشتمل ہے کہ جو اپنی زندگی کے اندر موجود ڈس ایڈوانٹیجز اپنی زندگی کے اندر موجود ڈس ایڈوانٹیجز جو ہیں، جو رکاوٹیں ہیں، جو مسائل ہیں، ان پہ فوکس کیے رکھتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک یہ چیزیں، یہ رکاوٹیں میرے راستے سے نہ ہٹ جائیں، جب تک یہ مسائل حل نہیں ہو جاتے، میری زندگی کے اندر بہتری آنے والی نہیں ہے۔ یہ ان لوگوں کا کہنا ہے اور ان لوگوں کا فہم ہے، اور وہ اس بات میں پھر اس کو سچ بھی ثابت کر دکھاتے ہیں، وہ اس بات کو سچ بھی ثابت کر دکھاتے ہیں کہ نہ یہ مسائل حل ہوتے ہیں اور نہ ہی ان کی زندگی کے اندر بہتری آتی ہے۔ ایک بہت قلیل تعداد ان افراد کی ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ نہ صرف میری زندگی کے اندر کچھ ڈس ایڈوانٹیجز ہیں بلکہ ایڈوانٹیجز بھی ہیں۔ اگر جہاں پہ کچھ رکاوٹیں ہیں، کچھ مسائل ہیں، وہاں پہ کچھ ایسی یونیک اپرچونٹیز جو ہیں وہ بھی اللہ نے مجھے عطا کی ہیں۔ گویا کہ میں اگر سرٹن پلیسز پہ تھوڑا سا، اگر کسی حد تک اگرچہ یہ بھی کوئی اتنی درست بات نہیں ہے، اگر کہیں پہ میں ذرا سا ڈس ایبل یا ڈفرینٹلی ایبلڈ ہوں تو وہاں پہ کئی جگہوں پہ میں بہت زیادہ ایبلڈ ہوں، بہت زیادہ گویا کہ امپاورڈ ہوں، بہت میرے پاس ایڈوانٹیج ہے، کچھ میرے پاس سہولیات ہیں کہ جن کو اگر میں چاہوں تو میں استعمال کروں اور بھرپور طریقے سے استعمال کروں، ان کا میں میکسیمم ایڈوانٹیج لینے کی کوشش کروں، میں ان سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کروں۔ اب اس کے اندر دو چیزیں آ جاتی ہیں، کئی چیزیں آ جاتی ہیں۔ اب ایک تو وہ ٹیلنٹ ہے جو اللہ نے ہمیں عطا کیا، دوسرا جو مخصوص حالات ہمارے جو ہیں، سرکمسٹانسز ہیں، سچویشنز ہیں، سچویشنز کے اندر سرکمسٹانسز کے اندر میں عرض کر رہا تھا کہ کچھ ڈس ایڈوانٹیجز ہوتی ہیں، لیکن آپ یقین جانیے گا ایڈوانٹیجز بھی ہوتی ہیں، لیکن چونکہ ہم اتنے فوکسڈ ہوتے ہیں، ہم اتنی ہماری توجہ مرکوز ہو چکی ہوتی ہے ان ڈس ایڈوانٹیجز پہ کہ جن کا ہمیں سامنا ہوتا ہے، تو اس وجہ سے ہم بند دروازوں پہ اتنا فوکسڈ رہتے ہیں، راستے میں پڑی ہوئی رکاوٹوں پہ اتنا فوکسڈ رہتے ہیں کہ جو کھلے راستے ہیں، جہاں پہ دروازے کھلے ہیں، جہاں پہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے، ہم اس سمت میں کام نہیں کرتے۔ شاید ہم اس لیے نہیں کرتے کہ اس میں وہاں پہ کام کرنا پڑے گا اور کام کر کے ہمیں کچھ حاصل ہوگا، اور بغیر کام کے حاصل نہیں ہوگا۔ شاید ہماری خواہش یہ ہوتی ہے ہمیں بغیر کچھ کیے ملتا رہے۔ جن لوگوں کو بغیر کچھ کیے ملتا ہے اور بہت کچھ ملتا ہے، وہ اتنے خوش اور اتنے مطمئن وہ بھی نہیں ہیں۔ کیوں نہ ہم کام کر کے، ہم ان ایڈوانٹیجز کی میں بات کر رہا تھا، ان اپرچونٹیز کی بات کر رہا تھا کہ جو میرے اور آپ کے سامنے موجود ہیں، ان افراد کے سامنے بھی کہ جن کے کچھ مسائل ہیں، کہ جن کے راستے کی رکاوٹیں ہیں، آئیے ان ایڈوانٹیجز کو میکسیمم، ان کا ایڈوانٹیج جو ہے، میکسیمم بینیفٹ جو ہے، زیادہ سے زیادہ فوائد اس سے ہم حاصل کرنے کی کوشش کریں، اور یہ جو
ان سے میکسیمم بینیفٹ لینا ہے، اور اس کا کیا ہوگا کہ اس سے ایک تو ہم خوش رہیں گے۔ اب چونکہ ہماری توجہ اس بات پہ ہے کہ بھئی میرے ایڈوانٹیجز کیا کیا ہیں، میری اپرچونٹیز کیا کیا ہیں، میری اسٹرینگس کیا کیا ہیں، کون کون سی میری اسٹرینگس ہیں اور کون کون سی اپرچونٹیز ہیں، وہ میں اس پہ فوکس کروں، میں اس پہ کانسنٹریٹ کروں۔ اگرچہ جو میری ویکنسز ہیں، جو ڈس ایڈوانٹیجز ہیں، مجھے ان پہ بھی تھوڑی سی توجہ دینی ہے، اپنی ویکنسز کو مینیج کرنا ہے، منیمائز کرنا ہے، ریڈیوس کرنا ہے، اور دوسرا جو راستے کی رکاوٹیں ہیں ان کو ہٹانے کی حتی المقدور کوشش کرنی ہے۔ اگر کوئی موقع ملتا ہے تو اس موقع کو ضائع نہیں کرنا، لیکن اس سے زیادہ میری توجہ مجھے ملے ہوئے اللہ رب العزت کی طرف سے دیے گئے ایڈوانٹیجز جو ہیں، جو اپرچونٹیز ہیں، جو اسٹرینگس ہیں، میں نے ان کو انکیش کروانا ہے، میں نے ان کا میکسیمم بینیفٹ لینا ہے۔ جب ہمارا فوکس جو ہے اس ہاف پہ ہوگا، ایک تو ہاف وہ ہے، یعنی جو ہاف ڈیفینڈ کرنے والا، آپ سمجھ لیں کون سا ہاف آپ سمجھ لیں، ڈیفینڈ کرنے والا، جیسے کوئی فٹ بال اور ہاکی کھیل رہا ہے اور اس کی ایک سینٹر لائن ہوتی ہے، ایک ہاف وہ ہوتا ہے کہ جو آپ سائڈ پہ ہے، آپ کی سائڈ پہ، اور دوسرا جس کو آپ نے ڈیفینڈ کرنا ہے، گویا اگر بال وہاں پہ آتی ہے تو ہم نے یہاں سے اس بال کو نکالنے کی پوری کوشش کرنی ہے، اور ایک دوسرے ہمارے جو کمپیٹیٹرز ہیں، ہمارا جو کانٹسٹنٹ ہے، اس کا ایک ہاف ہے، ہم نے ادھر کو بال لے کے جانا ہے اور پھر گول کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ گول کرنے کی کوشش کا مطلب یہ ہے جو اپرچونٹیز اور ایڈوانٹیجز مجھے اور آپ کو میسر ہیں، ہم اس سے میکسیمم بینیفٹ لینے کی کوشش کریں، اور جو ہم اس سے زیادہ بینیفٹ لیں گے، انشاءاللہ ہماری زندگی کے اندر جو ہے وہ خوشگوار اور ایک پلیزنٹ تبدیلی اور امپرومنٹ آئے گی، ایک ویزیبل اور ایک نوٹسیبل امپرومنٹ ہوگی ہمارے ذہن کے اندر بھی اور ہماری ذہن کے باہر بھی، ہماری زندگی کے اندر بھی، اور انشاءاللہ نہ صرف ہم اپنے آپ کو کامیاب انسان سمجھیں گے، دنیا بھی ہمیں ایک کامیاب انسان سمجھے گی۔ جزاک اللہ۔